بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بند کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. السلام علیکم، آداب معزز خواتین و حضرات. کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کیمپس ریڈیو وائس آف کیپٹل FM 97.6 کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ ہمارا پروگرام ادبی سنگت ملاحظہ فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب رمضان، اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں جناب اویس قمر صاحب. السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام طیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج آپ کی؟ الحمدللہ. اویس بھائی آپ اپنے مزاج سنائیں. میں بالکل، اللہ کا شکر. آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے ایک بار پھر سے. کیسا گزر رہا ہے اویس بھائی آپ کا کرنٹائن؟ کوارنٹائن اب اگر میں یہ کہوں کہ اچھا گزرا ہے تو وہ بھی کچھ مناسب بات نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح یہ خوف و ہراس کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی. لیکن کچھ محظوظ ہوئے ہم آن لائن کلاسز سے. کچھ وقت گزرا ہمارا کوئزز اور اسائنمنٹس میں، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ وقت بچ گیا تو وہ کلاس کے پروجیکٹ سے بہلا لیا اپنے دل کو. اور ابھی وہ ایک کلیہ شعر کی کہ نظر وہ آتے ہیں خلوت کے آئینے میں مجھے. تو میں کوئی سوشلائزنگ کرنے والا تو انسان ہوں نہیں، تو میرے کہنے کہ فارغ الاوقات خلوت میں گزرتے ہیں. اور ابھی اس خلوت کا سامان سمجھ لیں کہ وائس آف کیپٹل نے کر دیا ہے. تو کچھ وقت کسی مہمان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں گزرتا ہے، اور باقی کا وقت کسی پاکستانی کسی علاقے کی ثقافت کے بارے میں ریسرچ کرتے گزرتا ہے، کیونکہ وہ شوز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو بس وقت اچھا ہی گزر ہے. کوارنٹائن کچھ گزر گیا، اور اللہ کرے کہ باقی کا وقت بھی جلد گزر جائے اور زندگی ایک پرانے ڈگر پہ دوبارہ سے رواں ہو جائے، تاکہ ہم سب اپنے اپنے معاملات میں دوبارہ سے کہہ لیں کہ داخل ہو جائیں. جی تو اور بتاتا چلوں آڈینس کو کہ اچھا ایک بار پھر اویس سے. بھائی، یہ آپ جی کا جی بھی آج سیکنڈ ایکسپیرینس ہے، میرا بھی سیکنڈ ایکسپیرینس ہے. جی کیسا بالکل. لگتا ہے یہ اسٹریم یاد جا رہی تک؟ آج کل ہماری ویڈیو بھی ساتھ جا رہی ہے. تو میں ایک آپ کا وہی آپ سے کہنے والا تھا کہ ایک تو سلیبریٹی والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے، کہ مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں کبھی کہاں سے کہ آپ کا شو کب آ رہا ہے، اور آپ کبھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ لائیو نہیں آئے آج شو. تو وہ ایک تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے. وہ ایک چیز سائڈ پہ بھی کر لیں تو آڈینس سے انٹریکٹ کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بھی آپ کو جانتا ہوں کہ بولنا اور براڈ کاسٹنگ کا اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا شوق تو ہمیں شروع سے ہے ہی. تو بالکل یہ ایک پلیٹ فارم بھی ہمیں ملا ہے، اور پھر ایک یونیورسٹی کی ریپرزینٹیشن بہت بڑا اعزاز ہے. آپ اپنی یونیورسٹی کو کسی پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹی کا چہرہ بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کی عکاسی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. اور وہی ریڈیو کے سلسلہ جو یہاں پہ خوشی ہوئی ہے کہ دوبارہ سے ایک ہم جڑے ہیں اس سلسلے سے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ابھی تک تو جا رہے ہیں، اور آگے بھی یہی امید ہے. آگے آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ہمارا دل صرف اسٹوڈیو میں لگ جائے گا؟ جو ہمیں اسٹریم یارڈ کا اب مزہ آنے لگ گیا، تو کیا ہم اب اسٹریم یارڈ پہ ہی وہ اسٹوڈیو میں گزارا کریں گے، یا اسٹریم یارڈ کا بھی ہم کچھ اچھا، میں تو اگر میرا پرسنل رائے لیں تو میں یہ تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور وہ ریڈیو کا وہ کہہ لینا کہ وہ جو ایک کریز ہے نا اسٹوڈیو کے مائک کا اور وہ ماحول، اس کا بھی خیر اپنا ہی ایک مقام ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے، عوام ہمیں یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ریڈیو کا سلسلہ بھی اپنے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے. تو دونوں کی اپنی اہمیت ہے. دل تو لگنے کی بات ہے، دل تو ہم کہیں بھی لگا لیا کرتے ہیں. اچھا، تو اویس بھائی میں کہتا ہوں اپنی باتوں کا ہم تھوڑا میں وقفہ لیتے ہیں، اور آپ اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. جی بالکل بالکل، بسم اللہ کریں. آج کے ہمارے مہمان رائٹرز کلب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے موجودہ صدر ہیں. ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے بیت بازوں میں کیا جاتا ہے. تقریباً 20 سے زائد کل پاکستانی بیت بازی کے مقابلہ جات اپنے نام کر چکے ہیں. آپ نے ARY کے شان رمضان نشریات میں افطار ٹرانسمیشن میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اور سب سے بڑھ کر بزم طارق عزیز کا فائنل جیتنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر چکے ہیں. ارے اس کے ماشاء ساتھ اللہ ساتھ ماشاء اللہ. ڈیبیٹنگ سرکٹ میں بھی
اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, اچھا بولتے ہیں. میری مراد جناب مدثر عباس خان. السلام علیکم مدثر السلام بھائی. علیکم. مدثر بھائی آپ کی آواز نہیں سن پا رہے ہم. جی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے بالکل مدثر. آ رہی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم مدثر بھائی. کیا وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم. آپ سنائیں. الحمدللہ. مدثر بھائی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن طیب بھائی کی آواز نہیں آ رہی, مجھے پتہ نہیں. وہ شاید طیب بھائی کا کوئی تکنیکی مسئلہ ہو گیا. اور آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اور سب سے پہلے تو مزید کسی سوالات کی طرف بڑھنے یا آپ کا کلام سننے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کوارنٹائن کیسا گزرا ہے؟ جی حالات تو ٹھیک ہی ہیں, مزاج بھی ٹھیک ہیں. جہاں تک کوارنٹائن کی بات ہے تو سب کا ہی تقریباً ایک جیسا گزر رہا ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہے تو وہ یکسانیت کے شکار ہیں سب. یعنی سب گھروں میں بند پڑے ہیں. ہماری جو محافل تھیں ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا, مشاعروں کا, تقاریب کا. جو اسپیشلی زیادہ سوشل لوگ تھے ان پہ یہ کوارنٹائن ذرا زیادہ بھاری پڑا ہے, کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی اس طرح گھروں میں قید رہنے کی, گھروں میں بند رہنے کی. لیکن یہ چونکہ مجبوری ہے, ایک عالمی وبا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس کوارنٹائن سے گزرنا پڑے گا. تو اس لیے پھر مجبوراً گزر رہے ہیں, ورنہ کوئی جو ہے نا اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا. اچھا, بالکل یہی بات ہے. اور تعارف جیسے کہ آپ کا طیب بھائی نے کرایا, تو میں نے تو طیب نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ایک شاعر کے اور اس کے سننے والوں کے درمیان زیادہ خلل تو ہم ڈالیں گے نہیں, کیونکہ ایک شاعر کے ہوتے ہوئے ہمارے پھیکے الفاظوں کی کیا وقت. لیکن پھر بھی کچھ رسمی اور کچھ غیر رسمی گفتگو بھی آپ سے جاری رہے گی, اور آپ کا کلام بھی ضرور سنیں گے, اور مختلف شعراء کا کلام بھی سنیں گے. اور اپنے سننے والوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی اگر جیسا کہ طیب نے بتایا کہ مدثر بھائی بہت اچھے بیت باز, اور مطلب آپ بھی ان سے فرمائش کر سکتے ہیں کسی غزل کی, کسی نظم کی, یا کسی کلام کی. تو وہ جیسے کہ ایک شاعر کے ترنم سے سننے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے, تو ضرور آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں. تو آپ کے ایک تعریفی شعر سے کہہ لیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ایسے تو کسی سے بھی ہارا نہیں, لیکن ویسے تو کسی سے بھی ہارا نہیں, لیکن تم جو میسر نہیں یہی مات بہت ہے. تو کچھ اپنی رسمی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا, تو جو کہ ہر کامیاب انسان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ شروعات کیسے ہوئی. میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ شاعری سے لگاؤ کیسے ہوا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جراثیم ہے یہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے کہ نمو پانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاعری کے ساتھ لگاؤ کیسے ہوا, لیکن یہ میرا سوال کہ کب وہ لمحہ آیا, کب آپ کو لگا کہ اب آپ کو پبلکلی لکھنا چاہیے اور شعر کہنا چاہیے. تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ وہ پہلا شعر یا وہ پہلا جو آپ نے کلام لکھا, جب آپ نے قلم اس مقصد سے اٹھایا کہ اب آپ کو پبلکلی لکھنا چاہیے, تو وہ کون سا شعر تھا, اور وہ ذرا سلسلہ بتائیے گا کہ کہاں سے شروعات ہوئی. جی ضرور, میں بتاتا ہوں. یہ جو مطلب جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہے, پبلک سپیکنگ کا کہہ لیں یا شاعری کا, دراصل میں نے پبلک سپیکنگ سے آغاز کیا تھا. پہلے میں نے کافی عرصہ جو ہے وہ فن تقریر سے میری وابستگی رہی. تیسری کلاس میں مجھے آج بھی یاد ہے, میرے ایک استاد ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, عبد الرحمان صاحب. انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ میرے اندر چھپے ہوئے اس ٹیلنٹ کو پہچانا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تقریر کرنی ہے. خیر انہوں نے مجھے تقریر لکھ کے بھی دی اور تیار بھی کروائی, اور میری پوزیشن بھی آئی تحصیل سطح پہ. وہاں سے تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے 2 سال مجھ پہ بہت محنت کی, اور میں نے کافی مطلب جو ہے وہ پرائمری میں ہی ضلع اور ڈویژن سطح پہ کافی مقابلے جیتے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ بے شک میرا جو ہے وہ فنون لطیفہ میں انٹرسٹ ہے, لیکن جو فن مقرری ہے وہ میرا شعبہ نہیں ہے, مجھے شاعری کی طرف جانا چاہیے. تو پھر میں نے جو ہے وہ بیت بازی کو جو ہے وہ منتخب کیا اور بیت بازی کی طرف گیا. پہلے کافی ناکامیاں ہوئیں,
یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی مطلب جو ہے وہ کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا. کوئی 10-15 مقابلہ میں نے جو ہے وہ مقابلے ہارے, 2-3 سال رگڑے کھائے, تو اس کے بعد جا کے جو ہے وہ یہ کچھ سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اوقات سے زیادہ عزت دی ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اس کو نواز دے. تو جیسے پچھلے دنوں انتقال ہوا طارق عزیز صاحب کا, تو ان کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا, آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہو. اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے طارق عزیز بنا دیا, ورنہ وہ مجھے گونگا بھی پیدا کر سکتا تھا. تو میں تو اس بات پہ میرا تو کامل ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی خاص فن عطا کر دے. اور جو فنون لطیفہ ہے وہ تو پھر جو ہے ایک ایسے ہے کہ انسان میں سب سے اعلیٰ خصوصیت جو ہو سکتی ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ آرٹ کی کسی شکل سے وابستہ ہو. تو میں نے باقاعدہ جو ہے مدثر بھائی, جی جیسا کہ آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ میرا سوال تھا کہ جیسا کہ آپ کیمیا کے طالب علم ہیں, تو ایک کیمسٹ کے لیے شعر کہنا کتنا آسان ہے, یا پھر ایک وہ آرٹس کے طالب علم کے لیے شعر کہنا زیادہ آسان ہے؟ ایک کیمسٹ اور شاعری کو زیادہ تعلق, کچھ زیادہ جوڑ بنتا مجھے دکھائی نہیں دیتا, لیکن ایک کیمسٹ ہو کہ اچھے شعر کہنا یہ بھی بہت بڑی اللہ پاک کی دین ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایک کیمسٹ اور ایک شاعر. جی یہ تو ایک سیدھا سا فاصلہ ہے کہ وہ خود سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. تو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے روزگار کا بھی ظاہر بندوبست کرنا ہے. تو ادب میں جو ہے وہ ایک بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ادیبوں کی اس طرح پذیرائی نہیں کی جاتی جس طرح ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ معاشی مسائل کے شکار رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ میرے چونکہ شروع سے ہی پڑھائی میں بھی میں ٹھیک تھا, تو اس لیے والدین نے بھی کہا اور میری اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ جو ہے نا وہ بطور پروفیشن میں کیمسٹری کو جوائن کرتا ہوں. لیکن میں نے اپنے شوق پہ کوئی اثر نہیں آنے دیا. میں کیمسٹری ایک بہت خشک مضمون سمجھا جاتا ہے اور میرے الحمدللہ نمبر بھی اچھے ہیں, CGPA بھی اچھی ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے پیشن کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلایا ہے, اس کو پیچھے نہیں رہنے دیا, دونوں چیزوں کو بیلنس رکھا ہے. اور میرے نزدیک کامیاب انسان ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی زندگی میں توازن رکھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیشن اور پروفیشن جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے, لیکن میں اس نظریے کا قائل نہیں ہوں. میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ کا پروفیشن ہی آپ کا پیشن بن جائے یا آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے تو پھر اس میں مزہ نہیں رہتا, وہ آپ کی پھر عادت میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اس میں وہ لطف نہیں آتا جو آپ کو ایز اے پیشن اس کو لیتے ہوئے آتا ہے. تو اس لیے میں نے اپنے پیشن کو الگ رکھا ہے اور پروفیشن کو الگ رکھا ہے. جی مدثر خان صاحب, ایک سوال جو ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا اور دل بھی کڑتا تھا کہ فنون لطیفہ میں اگر کوئی فن, اگر ہم آج سے کچھ صدیاں پہلے دیکھیں, اگر وہ کوئی فن سب سے زیادہ ترویج پا رہا تھا یا ترقی کی طرف جا رہا تھا تو وہ شاعری تھی. لوگوں کا شعر لکھنا, لوگوں کا شعر کہنا اور مشاعروں کا وہ جو ایک کلچر تھا, سننے میں یہی آیا ہے, کیونکہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے, سننے میں یہی آیا کہ مشاعرے تواتر سے ہوا کرتے تھے, لوگ مشاعروں میں جایا کرتے تھے. اور ابھی تو یہ ہے نا کہ پورے پاکستان میں شاید چند مشاعرے ہوں, میں بھی اکثر یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں, تو پچھلے چند سالوں میں اگر کوئی بڑے مشاعرے دیکھے ہوں تو وہ چند ایک ہیں جو کہ گننے کے قابل بھی ہیں, کیوں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو یہ جو پستی کی طرف فنون لطیفہ میں ایک یہ فن جو کبھی بلندیوں پر تھا, اس کی پستی کی وجہ بینگ اے شاعر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آیا کہ ارباب اختیارات کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ اس سلسلے میں نہیں ہو سکے, یا پھر ادیب اور شعراء کا اپنا رویہ اور اپنا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لکھنے کی طرف یا اس کو ترویج دینے کی طرف, وہ وجہ بن رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے نا, وہ شاعری کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاعری ایک اب نارمیلٹی ہے. اچھا, یعنی جو فنکار ہے, عمومی اگر ہم بات کریں کسی بھی فن میں اگر وہ مہارت رکھتا ہے, ایک اچھا فنکار ہے, تو یہ اس میں ایک اب نارمل کوالٹی ہے, عام انسانوں سے ہٹ کے کوالٹی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو فنکار ہوتے ہیں, جو آرٹ کی کسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں. اور شاعر میں جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ محرومی کا ہے. اس لیے بھی جو ہے وہ شعراء کا اکثر طبقہ وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو کسی نہ کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ جو اوشو نے کہا تھا, اوشو کو آپ جانتے ہوں گے, ایک بہت بڑے مفکر تھے, دانشور تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تخلیق جو ہے وہ خلا سے جنم لیتی ہے. جب تک آپ کی ذات کے اندر کوئی خلا موجود نہیں ہوگا
تب تک آپ سے تخلیق جنم نہیں لے سکتی. بالکل اسی طرح جیسے ہم کنواں کھودتے ہیں تاکہ اس میں سے پانی نکالیں. اب پانی تو زمین کے اندر موجود ہے, اگر وہ زمین کے اندر موجود ہے تو وہ سیدھا ہی کیوں نہیں باہر آ سکتا, ہمیں جو ہے وہ اس میں کھدائی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے وہ ہم اس کو خلا کریٹ کرتے ہیں جس خلا سے وہ پانی باہر آتا ہے. بالکل اسی طرح جب تک کسی انسان کی ذات کے اندر ایک خلا موجود نہیں ہوگا تب تک اس میں سے تخلیق باہر نہیں آ سکتی. اب جہاں تک جو ہے وہ معاشی مسائل کا تعلق ہے شعراء کے, تو اس میں تو ظاہر ہے جو ہے ہمارے ارباب اختیار کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے کہ جو شاعروں کو پروموٹ کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں. اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ شاعری کا جو ہے وہ زوال آیا ہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے میں جو سمجھتا ہوں, اس سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, شاعری کے زوال کی یا شعراء کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے شاعر نے اپنے قارئین کو, اپنے سامعین کو, اپنے ناظرین کو اپنے معیار پہ لانے کی بجائے وہ خود ان کے معیار پہ چلا گیا ہے. یعنی پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ شاعر اپنی جو ہے وہ ایک فین فالوئنگ جس کو کہتے ہیں, آئیڈینس جو کہتے ہیں, وہ بناتا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے خاص جو ہے وہ آپ کو تخلیقی وفور چاہیے ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ عوام کی ذہنیت پہ جا کے ہمارے شعراء شاعری کر رہے ہیں, اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کسی کو اپنے معیار پر لانے کی بجائے اس کے معیار پر چلے جائیں گے تو پھر آپ اس کے رحم و کرم پہ ہوں گے. عوام جب چاہے آپ کو دھڑام سے نیچے گرا دے. آپ فین فالوئنگ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. عوام تو جو ہے وہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے, اس کو تو کوئی کریکٹر چاہیے, وہ پائیدار کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کو اپنی آئیڈینس بلڈ کرنا ہوتی ہے. یہ خاص طبقہ فکر میں اگر آپ جو ہے وہ فیمس ہیں تو یہ بہت ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شہرت ملے, ہم جو ہے وہ زبان زد عام ہو جائیں, تو اس میں جا کے پھر ہم اپنے معیار کو گرا لیتے ہیں, اور جب آپ اپنے معیار کو گرا لیتے ہیں تو پھر کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مدثر بھائی, باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. ہمارے جو آڈینس ہیں وہ کافی بےتاب ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے, تو پلیز ایک غزل سنا دیں, اس کے بعد اپنی اس باتوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی مدثر. جی میں غزل آپ دونوں کی نظر ایک جو ہے وہ, بہت شکریہ. شب کے بیدار دن کو سوتے ہیں, شب کے بیدار دن کو سوتے ہیں, ہم جو شاعر ہیں ایسے ہوتے ہیں. ارے کیا شب کے بیدار دن کو سوتے ہیں, ہم جو شاعر ہیں ایسے ہوتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ تم تواتر سے ان کو دیکھا کرو. ارے واہ, میرا فیوریٹ. تواتر سے ان کو دیکھا کرو, خواب آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں. مقرر جی, مدثر صاحب مقرر. دیکھا کرو, خواب آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں. ارے واہ, وجہ گریہ نہیں ہے ہجر تیرا, وجہ گریہ نہیں ہے ہجر تیرا, ہم کی اور دکھ میں روتے ہیں. ارے واہ, سبحان اللہ. نفرت کے سوداگرو آؤ, ہم محبت کا بیج بوتے ہیں. ہم محبت کا بیج بوتے ہیں. ارے واہ 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 مدثر صاحب. رشک آتا ہے ان کی قسمت, ماں کی آغوش میں جو سوتے ہیں. ارے رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ, باقی رشک آتا ہے ماں کی آغوش میں سوتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, مقرر. آخری شعر پھر سے. رشک آتا ہے ان کی قسمت پر, ارے واہ, ماں کی آغوش میں جو سوتے ہیں. ماں کی آغوش میں جو سوتے ہیں. ارے میں تو یہ کلام, پہلا کلام سننے کے بعد ہی. جی طیب, کون سے شاعر سے زیادہ انسپائر ہیں جن سے دیکھ کے یہ لکھنا شروع کیا؟ شاعری میں جو ہوں بنیادی طور پہ میرے جو فیوریٹ ہیں وہ عرفان صدیقی اور جمال احسانی ہیں. یہ دو شعراء جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر عہد حاضر میں جو ہے وہ شاہد ذکی ہیں, شاہین عباس ہیں, انجم سلیمی ہیں, اور اسی طرح اظہر فراغ ہیں, اور اس طرح کے عباس تابش ہیں, ادریس بابر ہیں. یہ چند ایک ایسے شعراء ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادب سے لگاؤ رکھنے والے, ہر شعری ذوق رکھنے والے شخص کو پڑھنے چاہیے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ شاعری ہے کیا اور جدید غزل کس ڈگر پہ جا رہی ہے. اچھا طیب, کہنے کو سوالات تو بہت ہیں, اور جب کوئی شاعر آیا ہو تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے پوچھ ہی لو سب کچھ, کیونکہ شاعر مجھے اتنا فیسینیٹ کرتے ہیں, یا
ان کی جو مزاج کی گہرائی کو جاننے کا میرے اندر جو شوق ہے وہ تو مجھے، لیکن جناب کا کلام سننے کے بعد تو میں اپنے سارے سوالات سائڈ پہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بس آپ سناتے رہیں، مزید کچھ ہمارے سماعتوں کی نظر کیجیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلے میں ایک اور غزل سے جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بالکل جی. ہم جیسے غریبوں کو وہ ایک ذات بہت ہے، ہم جیسے غریبوں کو وہ ایک ذات بہت ہے، بہت ہے. دل کی تسلی کو یہی بات بہت ہے. بے شک بے شک بے شک. ہم جیسے غریبوں کو وہ ایک ذات بہت ہے، اس دل کی تسلی کو یہ بات بہت ہے. بے شک. ویسے تو کسی سے بھی میں ہارا نہیں، لیکن کیا کہہ ارے واہ واہ کیا اچھا ہے. میرے کو یہی ایک مات بہت یہی ہے. ایک بات بہت ہے. واہ. ویسے کسی سے بھی میں ہارا نہیں، ہرا لیکن نہیں لیکن کیا تم میرے نہیں ہو یہی ایک مات بات بہت ہے. یوں ہی تو نہیں ناچتے پھرتے ہیں یہ پنچھی، ارے واہ. یہ سننے میں آیا ہے کہ برسات بہت یہ ہے. سننے میں آیا ہے کہ برسات بہت ہے. سننے میں آیا ہے کہ کیا برسات کہہ بہت کیا ہے. اچھا ہے کیا اچھا ہے. ویسے تو میاں جینے کو ایک عمر بھی کم ہے، ویسے تو میاں جینے کو ایک عمر بھی کم ہے، ہو تم جو میسر تو بس ایک رات بہت ہے. بس ایک رات بہت ہے. واہ کیا اچھا ہے. کیا کہنا کیا اچھا ہے. کیا کہنے. ہم یاد آ رہی ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا بالکل ہوں. جی بالکل. جو نہیں مانتا بتا اس کو، جو نہیں مانتا بتا اس کو، بتا اس کو ہے جہاں میں فقط بقا اس کو. بکا اس کو. جو نہیں مانتا بتا اس بتا کو، اس کو. جہاں میں فقط بقا اس کو. جس نے تجھ پر یقین رکھا ہے، روشنی نے دیا دیا اس کو. روشنی نے دیا جس دیوارے واہ. کیا کہنا. روشنی نے دیا دیا اس دیا کو. اس کو. خلق اس نے کیا محمد کو، خلق اس نے کیا کیا محمد محمد کو. اور پھر عشق ہو گیا اس کو. ارے واہ کمال کمال. کیا کہنے کیا کہنے. محمد کو اور پھر عشق ہو گیا. اللہ اور پھر اس کو ہو گیا اس کو. بہت شکریہ. چاہتا ہے کہ اچھا. یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس الہام ہوتا ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اس بات میں اس حد تک سچائی ہے کہ شاعر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بنا نہیں جا سکتا. بنا نہیں جاتا. بالکل. یہ ہے اس حد تک ہے کہ مطلب اگر آپ میں جو ہے وہ بنیادی شعری جو ایک ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ذوق موجود ہے، آپ کے اندر شعری صلاحیت موجود ہے، تو اس کو جلا بخشی جا سکتی ہے، اس میں بہتری ضرور لائی جا سکتی ہے. لیکن ایک نان شاعر کو شاعر بنانا وہ جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے. نہیں ہے. جس کے اندر کا مادہ موجود نہیں ہے اس کو شاعر بنانا پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک نیچرلی اگر اس کے اندر تھوڑی بہت شعری صلاحیت موجود ہے تو اس کو نکھار کے اپنی ریاضت اور اپنی محنت کی بنیاد پر بڑھایا ضرور جا سکتا ہے. وہ تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ شاعری بہتر ہوتی جاتی ہے، لیکن آپ میں شعری صلاحیت شروع سے موجود ہونی چاہیے، نہیں تو آپ ساری زندگی شاعر نہیں بن سکتے. اچھا میں آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا کیونکہ ٹیکنیکلٹیز کی شاعری کی بات ہو رہی ہے. تو کیا قافیہ ردیف کا ردم ایک اچھا شاعر اچھے شاعر کی پہچان ہوتی ہے؟ ایک مضبوط مضمون یا مضبوط خیال ایک اچھے شاعر کی پہچان ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کیونکہ ہر فیلڈ میں کچھ معیاری اور کچھ غیر معیاری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس بات سے آپ اتفاق کریں گے ہر شاعر اچھا شاعر نہیں ہوتا. تو کیا ہر قافیہ اور ردیف، عام زبان میں بولوں تو قافیہ ردیف جوڑنے والے کو ہم شاید تصور کر سکتے ہیں، یا ایک خیال چاہے وہ نظم ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نظم لکھنے والے شاعروں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. آیا کہ ان کا مضمون کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لوگوں کو اگر کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ غزل کا وہ ملا ہوا قافیہ یا وہ ملا ہوا ردیف ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آیا کہ اس خیال کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے یا پھر لفظوں کو کے ساتھ اچھا کھیلنے والے کو شاعر کہنا چاہیے؟ دیکھیں جو شاعری ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. آپ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو جدا نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو ہے وہ مصرع وزن میں ہی نہیں ہے یا ایک شعر وزن میں ہی نہیں ہے اور اس میں خیال کو یا چھوتا بیان ہوا ہے تو یہ اچھا شعر ہے. بالکل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. اسی طرح اگر صرف قافیہ ردیف ملا ہوا ہے
اور وہ وزن میں ہے لیکن اس میں کوئی خیال موجود نہیں ہے, وہ اوٹ پٹانگ بات ہے, اس کو بھی آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. شعر کا مطلب جو ہے, جو شعر کی ڈیفینیشن ہے, وہ ہے کلام موزوں, یعنی موزوں اچھا کلام جو ہر حوالے سے, ہر لحاظ سے موزوں ہو, وہ فکری سطح ہو یا وہ فنی سطح ہو, دونوں سطحوں پر جو اپنے ایک شعری معیار ہے اس پہ پورا اترتا ہو, اسی کو شعر کہتے ہیں. اب آپ اگر دیکھیں کہ جو صرف روز سیکھ کے شاعری کی طرف آتے ہیں, وہ صرف قافیہ ردیف جوڑتے ہیں, ان کے ہاں آپ کو خیالات نہیں ملیں گے. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو نثر لکھنی چاہیے لیکن وہ شاعری کر رہے ہیں, یہ چکا بالکل چوند ایسے میں ہی, آ کے کو جو ہے وہ بالکل ایسے پذیرائی ہی. ملتی ہے. اس چکا چوند میں اپنے اچھے خیالات کو شعری صورت میں جب ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو چونکہ ان کے اندر شعری صلاحیت نہیں ہوتی, تو وہ اپنی اچھی نثر بھی گنوا بیٹھتے ہیں. تو یہ پہچان ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں یا آپ نثر لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نثر لکھنا جانتے ہیں لیکن وہ شعر کی طرف آ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اچھا شعر کہتے ہیں لیکن وہ نثر کی طرف جا کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. تو انسان کو اپنی فیلڈ پہچاننی ہے. آپ کے پاس اچھے خیالات ہیں لیکن آپ سے وزن جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا, تو آپ نثر لکھیں. بالکل اگر صحیح آپ سے بات. آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ شاعری صرف خیالات کا نام ہے, یا اگر آپ وزن جوڑنا جانتے ہیں اور آپ سے خیالات نہیں آ رہے, تو آپ پھر جو ہے وہ بہتر ہے کہ شاعری نہ کریں, کیونکہ بہتر ہے شاعری کہ تو شاعری نہ کریں. شعر میں تو آپ نے ایک مصرے میں وہ بات کرنی ہے جو نثر لکھنے والا ایک پورے مضمون میں کرتا ہے یا پورے افسانے میں کرتا ہے. آپ ہماری شعری روایت کو دیکھ لیں, میر کو دیکھ لیں, غالب کو دیکھ لیں. تو غالب کی اگر بات کر لیں تو غالب نے ایک ایک مصرے کے اندر وہ سمندر سمویا ہے کہ آپ 2 بالکل یہ گھنٹے کی بات ہے. اور دوسری طرف غالب کا وہ مصرع رکھ دیں, تو آپ جو ہے وہ اس کو کمپیئر کریں تو پھر بھی غالب کا مصرع جو ہے وہ اس پہ بھاری ہوگا. تو اس بالکل لیے یہی بات شاعری ہے. کو یہ پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ شاعری ہے کیا. ہمارے کچھ لوگوں کے مسائل ہیں کہ وہ جو ہے وہ صرف عروض کو, صرف قافیہ ردیف جوڑنے کو شاعری کہہ دیتے ہیں, اور کچھ کے مسائل یہ ہیں کہ وہ صرف فکر کو ترجیح دیتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو درمیانی راستہ ہے وہ شاعری. دوسری آپ نے بات کی نظم کے حوالے سے کہ نظم کے شعراء کو وہ جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی جو غزل کے شعراء کو ملتی ہے. یہ بالکل بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ چونکہ غزل کے شعراء کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ غزل کی طرف آتے ہیں جو صرف شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, یا جو صرف جو ہے وہ فیم کمانا چاہتے ہیں, اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, شاعری سے جن کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, وہ غزل میں آتے ہیں. نظم جو ہے وہ اپنے معیار میں بہت اونچی کھڑی ہے اس وجہ سے, ٹھیک. کیونکہ نظم میں اس طرح شہرت نہیں ملتی, تو لوگ جو ہے وہ جن کو صحیح طرح سے اس کا ادراک نہیں ہوتا وہ ادھر نہیں آتے. صرف وہ لوگ آتے ہیں جو واقعی نظم کہنا جانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے پھر نظم جو ہے وہ اپنے معیار میں اوپر کھڑی ہے. آج بھی اچھی نظمیں کہی جا رہی ہیں, جتنی بھی کہی جا رہی ہیں, بے شک کم کہی جا رہی ہیں, لیکن جو نظمیں شاعر کہہ رہے ہیں بہت اچھی نظم کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر وحید احمد صاحب ہیں, ذیشان حیدر ہیں, بالکل. اس طرح اور بہت جی. سے لوگ ہیں, شاندار نظم کہہ رہے ہیں. اچھا, بالکل آپ نے دونوں میرے سوالات کو بالکل میرے پرسیپشنز کلیئر کر دیے. تو طیب کیا خیال ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے یا مزید اپنی سماعتوں کو میٹھا کروایا جائے جناب سے؟ مدثر بھائی, آڈینس کی طرف سے بھی سوالات آ رہے ہیں. ایک کوشچن ہے کہ نظم اور میں سمجھ نہیں پایا آپ نے کیا کہا. میرے خیال سے نظم اور غزل میں بنیادی فرق جاننا چاہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے طیب؟ جی شاید کچھ ایسا ہی سوال تھا. بالکل بالکل بالکل. غزل اور نظم میں جو ہے وہ سب سے بنیادی پہلا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری نظم کسی ایک عنوان پہ ہوتی ہے, یعنی اس کا ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے. پوری نظم میں آپ نے اس ٹاپک کو لے کے چلنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے نظم لکھی ہے وطن پہ, تو پوری نظم میں آپ نے وطن کی جو ہے وہ خوبیاں یا خامیاں یا جو بھی ہے وطن کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے, صرف وطن کے بارے میں. دوسری طرف غزل جو ہے اس کا ہر شعر جو ہے اس کا ایک الگ مضمون ہوتا ہے. غزل کی خوبصورتی یہی ہے کہ غزل کے ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, غزل میں یہ شرط ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے, اور ہر شعر کے اندر الگ مضمون ہونا چاہیے. دوسری طرف نظم ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے اور نظم میں ویریشن زیادہ ہے. وہ نظمیں پابند نظم بھی ہو سکتی ہے جو غزل کی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس میں ٹاپک ایک ہوتا ہے. اس کے بعد نظم معرب ہوتی ہے, اس کے بعد آزاد نظم ہو سکتی ہے, اور اب ایک اور صنف جو اب زیادہ نمو پا رہی ہے وہ نثری نظم ہے. نثری نظم.
ہاں جی، تو یہ نظم کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن بیسک ڈفرنس نظم اور غزل میں یہ ہے کہ نظم کسی ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے اور وہ ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر کا اپنا الگ ٹاپک ہوتا ہے۔ مدثر بھائی کوئی نظم بھی لکھی ہے آپ نے؟ نظم ایک میں نے لکھی تھی ایک دو، لیکن اب مجھے وہ یاد نہیں ہے، کیونکہ چلیں نظم کسی اور کی نظم، کسی اور شاعر کی نظم ضرور، کسی اور شاعر کی نظم جو آپ کو بہت بے حد پسند ہے وہ سنائیے گا۔ میں سناتا ہوں، سہیب مغیرہ صدیقی کی ایک نظم ہے رائے گانی۔ کیا کہنے مائی ون آف فیوریٹ۔ بڑی زبان زد عام نظم ہے اور بہت اچھی نظم ہے، میں سناتا ہوں۔ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں جی ہیلو جی آپ ہم سن آواز پا آ رہے رہی ہیں ہے آپ کو۔ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں گم ہوں کہ تو جا چکی ہے، تجھے ارے رائے واہ، گانی کا برابر اندازہ نہیں ہے، تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا، ارے واہ، یہ یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا، قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گماپا گسارے، قدم وہ جو تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دنا ارے دن واہ، بہم چلتے تھے، ارے واہ، قدم سبحان جو اللہ، کیا کہنے۔ میں گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے، یہاں سے آگے مجھے بھول رہی ہے، مجھے نظمیں یاد نہیں رہتی مبارک۔ ارے یہیں تک تو ہم اس کے سیر میں مبتلا ہو چکے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میں عرض کر دیتا ہوں چلیں جی آپ طیب، قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے، وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن تنک دن دھنک دن دنا دن بہم ارے چل واہ، رہے تھے، ارے واہ، قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی، کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے، ارے کتنے واہ، نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں، تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کر تو پلٹ کر ایک زاویے پر مڑی تھی، وہیں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا، ارے کہ واہ، اس ظالم کی کشمکش میں یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے واہ جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی سیدھی واہ لکیروں کو ہم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹے جیومیٹری کو جنم دے سکے، اب بھی ارے کچھ واہ، فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں میں آنکھیں بچھائے ہوئے ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دا یہیں پہ کہیں ہے، مگر مڑ کے تنے کو تو ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے، یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، کہ تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے سے ہر ایک جہاں میں، ہر علم فن میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے، تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ ارے واہ، واہ واہ۔ کیا کمال نظم۔ اچھا طیب بھائی، ایسے ہے کہ میرے نا گھر میں کچھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو آپ مجھ سے جو سننا چاہ رہے ہیں وہ ابھی سن لیں، تاکہ میں پھر جو ہے وہ اس میں ذرا بہت جی ارجنٹ۔ بالکل بالکل بالکل، سنائیے گا۔ بس مدثر بھائی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پہنچنا، آواز نہیں آ رہی طیب بھائی کی مجھے۔ طیب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت بھی تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو تقریباً 5 سے 7 منٹ کا ہی ہے، جتنا ٹائم آپ کا وقت دے پائیں تو کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ مزید کچھ آپ سے سننے سے پہلے ایک سوال تھا جو آپ کی گفتگو سے ہی نکلا کہ شاعر نہ صرف معاشرے کا عکاس ہوتا ہے بلکہ کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ایک شاعر پہ ہوتی ہیں، جہاں پہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ شاعری کے ذریعے معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہیں ریاستی معاملات پہ اگر تنقید بھی کرنی ہو تو قلم کا سہارا لیا گیا ہے، بلکہ ہم نے بہت سارے قلم کاروں کو پابند سلاسل بھی ہوتے دیکھا۔
تو اب کے دور میں اگر کوئی قلم کار کوشش کر بھی رہا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ شاعری لکھتے ہوئے یا نثر لکھتے ہوئے ان کا مرکزی خیال اکثریت کا دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا مضمون ایک رومانوی خیال سے آگے نہیں جا پا رہا، ایکسیپشنز کو سائڈ پہ رکھ کے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا لکھنے والے اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہیں، یا پھر ڈیمانڈ ہی ایسی ہے پڑھنے والوں کی اور سننے والوں کی؟ جی آپ بہت اچھا کویسچن ہے یہ، اور اس کے جواب میں میں یہی کہوں گا جو میں بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آج کا شاعر جو ہے وہ صرف فیم، شہرت، پیسہ، ان چیزوں کے چکر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے بدقسمتی سے. بہت اچھے اچھے شعراء جو ہیں وہ اس چکر میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تو وہ آڈینس کے معیار پہ جا کے جو ہے وہ غزل کہہ رہے ہیں یا نظم کہہ رہے ہیں کہ جو فوراً جو ہے وہ آڈینس کو فیسینیٹ کرے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ جیسے ہی سنتے ہیں فوراً آپ اس کا لطف لیتے ہیں، فوراً داد دیتے ہیں. بالکل. حالانکہ اچھا شعر جو ہے وہ ہوتا ہے جو آپ پہ تھوڑی دیر بعد کھلے، آپ کو تھوڑی دیر بعد احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی ہے جب آپ اس کو سمجھیں. جہاں تک انقلابی شاعری کی تعلق ہے یا معاشرے کی سدھار والی شاعری کا تعلق ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ آپ کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی آپ کو انوی شاعری میں ملتی ہے یا یہ جو آج کل کے جدید لفظیات استعمال کر کے ملتی ہے. تو اسی لیے ہمارے شعراء جو ہیں وہ اس طرف نہیں جا رہے اور اس طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مضامین اس طرح بیان نہیں ہو پا رہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں بھی کچھ شعراء ایسے ہیں جو اپنا معیار جو ہے وہ وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اسی معیار پہ رہ کے شاعری کر رہے ہیں اور وہ اس چکا چوند سے دور رہ کے اپنا ایک مقام بنا رہے ہیں. اور وقت بتائے گا کہ وہی جو ہے وہ صحیح معنوں میں عظیم شعراء تھے کہ جنہوں نے، جو اویس بھائی نے بات کی ہے کہ ان مسائل کو ڈسکس کیا ہے جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو آج سے 100 سال بعد بھی ہمارے معاشرتی مسائل ہوں گے، جو یہاں پہ ریاستی جبریت ہے یا معاشرے کی جو ظلم و بربریت ہے، ہماری نامساعد حالات ہیں، جو ہمارے انصاف کا درہم برہم نظام ہے، جو ہمارے خانگی معاملات ہیں، ہمارے معاشرتی اور سماجی معاملات ہیں، ان پہ جو شاعری ہو رہی ہے وہی اپنا جو ہے وہ اپنا ایک پائیدار شاعری ہے اور کل کو وہی اپنا معیار برقرار رکھے گی. باقی یہ جو وقتی ان کے بارے میں یہی کہوں گا جو آج کل مشاعروں کی چکا چوند میں آ کر شاعری کر رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو فوراً کیڑے نکلتے ہیں نا، ان کی حیثیت وہ ہے کہ وہ فوراً نکلتے ہیں اور جب وہ بارش کا پانی سوکھ جاتا ہے تو ساتھ وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی میرا خیال ہے کہ آخری کلام سنتے ہیں جناب سے اور اجازت چاہتے ہیں. بالکل ان کو بھی وقت کی قلت ہے. سر آخری غزل کچھ بالکل جو مدثر بھائی آپ کو غزل جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ غزل ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا، چاہے وہ آپ کی ہے یا کسی اور شاعر کی ہے، جو آپ کو حد سے زیادہ پسند ہے. میں پہلے جو ہے نا وہ اپنے کچھ 2-3 فیوریٹ اشعار سناتا ہوں کچھ پسندیدہ شعراء، اس کے بعد میں اپنی ایک غزل سنا کے پھر آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. کہ اصرار نہ کر میرے خرابے سے چلا جا، فیصل اجمی صاحب کے اشعار ہیں. اصرار نہ کر میرے خرابے سے چلا جا، مجھ پر کس سیب کا دل آیا ہوا ہے. ارے واہ، مجھ پر کس کا سیب ہے تیری تدفین کہاں ہو، دل میں تو کسی اور کو دفنایا ہوا ہے. ارے واہ. سانپوں میں اصاف ہیں کہ اب محو دعا ہوں، معلوم ہے دیمک نے اسے کھایا ہوا ہے. ارے واہ، معلوم ہے دیمک نے اسے کھایا ہوا ہے. خوش صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نہیں نہیں یہ جہاں وہ نہیں ہوا تخلیق، نہیں نہیں جہاں وہ نہیں ہوا تخلیق، خدائے امن یہاں پھر سے کن کہا جائے. ارے واہ، جہاں پھر سے کن کہا جائے. ارے واہ کیا اچھا. اور عباس تابع صاحب کے 2 اشعار کے آب و دانہ بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے، آب و دانہ بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا خوش ہے، دنیا خوش ہے. ارے واہ کیا بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے، پرندہ خوش ہے. ان کو خوش دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا خوش ہے. اور ایک اور دنیا شعر ہے ان خوش کا، ہے. تجھے کب منع کرتی ہے میری چھیدوں بھری جھولی. ارے واہ. تجھے کب منع کرتی ہے میری چھیدوں بڑی جھولی، برس چھاجوں برس رنگے جمالے یار بسم اللہ. بسم اللہ. واہ 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 کیا اچھا، واہ کیا کہنے.
اور انجم سلیمی صاحب کے ایک دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں کس بہشت سے کس کنج لا مکاں سے ملا، میں کس بہشت سے کس کنج لا مکاں سے ملا، میرا پتہ تجھے اے زندگی کہاں سے ملا، تمام رشتے بہت معتبر سہی لیکن جہاں میں آیا تو میں سب سے پہلے ماں سے ملا۔ ماں سے ملا، ارے واہ کیا اچھا، کیا اچھا، کیا پھر میں کیا کہنے کیا کہنا، اچھا ہے۔ بہت سب شکریہ۔ سے پہلے آخر ماں میں سے ملا۔ چاہوں گا کہ کسی یقین کے سائے سے بدگمان رہے، کسی یقین کے سائے سے بدگمان رہے، سائے سے بدگمان رہے، مکان ہوتے ہوئے بھی جو لا مکان رہے، لا مکان رہے، ارے واہ، وہ نرم دھوپ نہیں شام کے کنارے پر، وہ نرم دھوپ نہیں شام کے کنارے پر، کے کنارے پر، وہ جن کے سائے گھنے تھے نہ سائبان رہے، نا صاحبان، ارے واہ، جو جن کے سائے گھنے تھے نہ سائبان رہے، ہمارے درمیان اب کوئی درمیان نہیں، ہمارے ہمارے درمیان اب کوئی درمیان نہیں، درمیان نہیں، کیا کہنے مگر یہ بات ہمارے ہی درمیان رہے۔ ہمارے ہی درمیان، ارے واہ ارے واہ، کیا 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 خیال ہے، اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر نہیں آتے، اور اب تو دھول بھی ہوتے نظر دھول نہیں بھی آتے، ہوتے نظر نہیں آتے، ایسے لوگ جو ماضی میں کاروان رہے، کاروان رہے، ارے واہ ارے واہ، جو ماضی میں میں کاروان کاروان رہے، رہے، پھر ایک سورہ شب نے نزول ہم پہ کیا، پھر ایک کیا ستارہ کہنے مدثر بھائی، کیا شب کہنے۔ پھر ایک سورہ مقرر شب ہم پہ کیا، کیا، ستارہ وحشت کا آسمان رہے، ارے اور واہ ارے کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، تھے ہم ایسے لوگ جو ماضی میں کاروان رہے، کاروان رہے، ہمارے یہاں اب کوئی درمیان نہیں، مگر یہ بات یہ بات ہمارے بھی ہمارے درمیان رہے، ارے واہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، مجھے اپنے کچھ الفاظ آپ تک اور سامعین تک پہنچانے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ طیب بھائی، بہت شکریہ اویس بھائی، یہ آپ لوگوں کی کاوش جو ہے وہ بہت خوبصورت کاوش ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا اس پروگرام کا حصہ بن کے، اس پلیٹ فارم کا حصہ بن کے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ یقین کریں شاعری سے شغف تو تھا ہی، آپ سے گفتگو کر کے جو دل باغ باغ ہوا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت سے، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ کی شاعری سن کے، ابھی تک تو اس کے سیر میں مبتلا ہیں اور یقیناً طیب بھی ہوں گے، تو آپ کا مزید وقت نہیں لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا، اور خدا حافظ، شکریہ کے ساتھ جی۔ اللہ حافظ طیب، بہت شکریہ مدثر بھائی، بہت آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، اتنی مصروفیت سے میری ایک کال پہ آپ نے مدثر بھائی ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ میں پوری وائس آف کیپٹل اور کیپٹل میڈیا گروپ کی جانب سے آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ بہت نوازش ہے، بہت نوازش۔ بس اللہ حافظ مدثر بھائی، خوش رہیں بہت بہت زیادہ۔ جی اویس بھائی، کیسا لگا مدثر بھائی کے ساتھ آج کی دیکھیں یہ آپ خوبصورت سی میرے چہرے کے تاثرات سے بھی ویسے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعری سن کے اور کسی شاعر سے بات کر کے اس سے بہترین کہہ لیں کہ نہ محفل ہو سکتی تھی، اور نہ شاعر کے علاوہ اس سے اچھا آپ کے مخاطب کے لیے کوئی انسان مل سکتے، کیونکہ شاعر بہت ایک گہرائی ہوتی ہے شاعر کی شخصیت میں، آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ چیز آپ نکال کے اپنے اندر ڈال لیں، کہ اتنا خوبصورتی ہوتی ہے اس کی شخصیت میں۔ تو آج سے پہلے تو مدثر صاحب سے ملاقات نہیں تھی، نہ ہی کل آپ کے بتانے پہ ہی میں نے ان کو کہہ لیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پہ سرچ کیا، تو ان کا کلام میں نے سنا، اور مختلف ویڈیوز بھی تھی اور پڑھا بھی، تو یقین مانیں کہ بہت اچھا لگا۔ اور اس دور میں ان جیسے شعراء کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا جیسے شاعر تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ شاعر بن نہیں سکتا، لیکن شاعری سننے کا رجحان تو پیدا ہو سکتا ہے نا۔ تو ایسے شاعری اگر شاعری اچھی شاعری کریں گے تو ہم جیسی یوتھ میں یا ہمارے آنے والی بعد کی نسلوں میں وہ
रुझान ही पैदा होगा कि वो अगर खुद शायरी नहीं भी करे तो शायरी सुनने का रुझान उनमें हो, जैसे मौसीकी सुनने का रुझान हर नस्ल दर नस्ल जा रहा है। हम वीडियो गेम्स के बंद होने पे तो एहतजाज करते हैं, हम अपने मौसीकी बंद होने पे तो एहतजाज करते हैं। काश हम शायरी की इस ज़बो-हाली और इस बदहाली पे भी उसी तरह गमगीन हो जैसे कि हम बाकी अपने मशाइर के बंद होने पे होते हैं। तो ये इन जैसे शोरा से ये उम्मीद हमें बन रही है कि आने वाला वक्त यकीनन शायरी की बुलंदियों का वक्त है। जी तैयब, आप अवैस सुन पा भाई, रहे हैं? अब हम अपने व्यूअर्स को माशाल्लाह कह रहे हैं, समीउल्लाह साहब माशाल्लाह कह रहे हैं, उकाशा माशाल्लाह कह रहे हैं, असद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उसके बाद जैन मिर्जा साहब, समीउल्लाह साहब, सैरिश मतीन साहिबा, माइदा शफकत साहिबा, जैन मुगल, उसामा खालिद बहुत ज़्यादा दाद दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल यूनिवर्सिटी की इस काविश को सराह रहे हैं। और बस अब हमारा जैसे टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, तो बस अब मैंने तो एक नज़्म सुना दी है, अब वैस भाई कम से कम एक गज़ल या नज़्म आप भी सुनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बल्कि ये सोच के रखा हुआ था कि आज के शो का इख्तिताम आपसे भी हम सुनते रहते हैं और हमारे मेहमान से भी सुनते रहते हैं, तो मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। गो कि मैं खुद तो लिख सकता नहीं हूँ, लेकिन अपने कुछ पसंदीदा शोरा, जैसे कि अगर हालिया दौर, ज़्यादा पुराने तो हम इतना मुतालिया शायद करने का मौका भी नहीं मिला, तो हालिया दौर के एक शायर हैं हुमैर नजमी साहब, क्या कमाल लिखते हैं। तो उनकी एक खूबसूरत नज़्म और उसके साथ ही हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे, तो वो मैं आपकी गोश गुज़ार करना चाहूँगा कि लिखते हैं कि बस एक उसी पे तो पूरी तरह अया हूँ मैं, कि बस एक उसी पे तो पूरी तरह अया हूँ मैं, वो कह रहा है रायगां तो हाँ हूँ मैं, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ हूँ मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, तू बस निशान लगा दे जहां जहां हूं मैं। किसी ने पूछा तो भूल गया, किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, मुझे किसी ने बताया तो था कि फलां हूं मैं। और आगे एक पेशकश कर रहे हैं कि किसी जुबान की चुप के मानी जानना है, किसी जुबान की चुप के मानी जानना है, मुझे बताओ खामोशी का तर्जुमा हूं मैं। और हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ, हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ, मेरा ख्याल है अपनों के दरमियां हूं मैं। मैं दिखाई दूं तो मेरी तरफ इशारा करे कोई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूं मैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैं कमाल लिखते हूँ उमैर नजमी, सब कमाल लिखते हैं, मेरे तो पसंदीदा शोरा में उनका शुमार होता है। बस हम अपने तमाम व्यूअर्स के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। फवादुल हक आमिर साहब, इनकी मेहनत है, पूरी टीम काम कर रही है। इससे दो चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक पूरी टीम, जिसका सर सुलेमान साहब जी की पूरी टीम एक काम कर रही है, जिनकी काविश से आपके सामने ये एक स्ट्रीम आ रही है। तो मैं तमाम का बेहद मशकूर हूँ, अपने व्यूअर्स का बेहद मशकूर हूँ। आपसे इसी उम्मीद के साथ इजाजत तक अपना बेहद ख्याल रखेंगे। फिर हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।